صلی اللہ علیہ وسلم قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں دوستوں، میں رمضان پر اور روزے پر کوئی عمومی تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں تھا. روزے اور رمضان سے جو ہم کو خاص باتیں ملتی ہیں اور خاص طریقے سے پیوریفیکیشن ملتی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا ہے. آدمی بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، شہوتوں سے رکتا ہے. اس کی وجہ کیا بیان کی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکے. تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے. تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ بچاؤ کی تدبیر کی جائے. تقویٰ کے اندر ڈرنے کا وقت نہیں ہے. وقع یقین کے معنی ہوتے ہیں بچنے کے، اور اسی سے تقویٰ ہے بچنا، جہنم سے بچنا، اللہ کے عذاب سے بچنا، اللہ کے پکڑ سے بچنا. متقی کی تعریف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی. کیا بتائی؟ کسی کو معلوم ہے؟ جھاڑ جھنکاڑ کانٹے والی جگہوں سے گزرے ہو تم؟ کہا گزرے ہو. کہا کیسے گزرتے ہو؟ تو کہا کہ کپڑے بتایا انہوں نے ایسے کر کے، ایسے کپڑے کو ایسے کر کے اور جھاڑی کے درمیان سے گزر جاتے ہیں کہ کسی کانٹے سے دامن الجھ نہ جائے. کہا یہ تقویٰ ہے، یہ دنیا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، روزی روٹی کمانی ہے، دنیا گزارنی ہے، لوگوں سے تعلق رکھنا ہے، دنیا سے گزر کر کے ہی جنت میں جانا ہے. تو آدمی دنیا میں الجھ کے رہ جائے. اچھا، بہت سارے لوگ تقریر جب کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا بیکار ہے، دنیا فلاں. دنیا یہ اتنی قیمتی ہے کہ اس سے گزرے بغیر جنت نہیں مل سکتی. دنیا کی اہمیت کا اندازہ کیجیے آپ. کوئی آدمی اگر دنیا کے بغیر جنت حاصل کرنا چاہنے کے لیے، اچھا ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں جنت، بہت سارے کہ سب چاہتے ہیں جنت، اور جنت بغیر مرے نہیں مل سکتی. اور ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا. ٹوئنکل جو ہے پھنس گیا. ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے مالک تیرے راستے میں ہمیں شہادت ملے. ویسے آدمی مرنا نہیں چاہتا. عام لوگ، قرآن کہتا ہے کہ یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، ان میں سے ایک آدمی چاہتا ہے کہ 1000 سال تک زندہ رہے. ومن هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، یعنی زندہ رہے بہت دن تک، عذاب سے چھٹکارا مل نہیں سکتا. زیادہ زندہ رہے تو اس سے عذاب سے تو نہیں بچ سکتا، عذاب تو آگے رہے گا. تو آدمی کی نفسیات میں یہ کہ آدمی زیادہ دن زندہ رہنا چاہتا ہے. کیا معاملہ کیا ہے؟ آواز تو پہنچ رہی ہے. میں اگر یہ نہ رکھوں تب بھی آواز پہنچے گی انشاءاللہ. یہ تو میں نے لگا لیا آواز کے لیے، اور میری آواز تو اسی بھی پہنچ رہی ہے نا جی؟ کم آ رہی ہے؟ تھوڑا زیادہ سنیے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ہم بھوک برداشت کریں، ہم پیاس برداشت کریں، بھوکے رہیں، پیاسے رہیں. اس سے اللہ رب العزت کو کیا غرض ہے؟ لیکن اللہ رب العزت چاہتا یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اچھا، میں نے آپ سے پچھلے گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ ایمان کی معراج اخلاص ہے. عرض کیا تھا. دیکھو یہ اتارنا ضروری ہو گیا ہے. اس سے ان کی آواز جائے گی، اس سے آپ کے لیے. ہاں بس میں اب آپ لوگ ذرا غور کیجئے، اس لیے کہ ٹائم گزر رہا ہے
ٹائم گزر جائے گا تو پوری بات نہیں آ سکتی. یہ مسجد میں آواز جائے گی. نیچے اتار دیجیے. آدمی نماز پڑھتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا. ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی تو ایک دوسرے کو دیکھا. زکوٰۃ آدمی دیتا ہے تو کم سے کم وہ آدمی تو جانتا ہی ہے جس کو زکوٰۃ دی گئی. آدمی حج کرتا ہے تو سارے لوگ دیکھتے ہیں یہاں سے وہاں تک. لیکن روزے کے درمیان، رمضان کے درمیان روزے سے کون ہے یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. یہ تو خوش فہمی ہے ہماری کہ آپ روزے سے ہیں، میں روزے سے ہوں، رمضان میں سب روزے سے ہیں. لیکن ابھی گئے تھے کمرے میں تنہائی میں، بیوی کو بھی نہیں معلوم. کمرہ بند کیا، آرام کر رہے ہیں، گلاس پانی رکھا ہوا ہے، 2 گھونٹ مار کے پونچھ پانچ کے آگے. کون جانتا؟ اللہ رب العزت. دیکھیے عبادات میں روزہ ہی واحد عبادت ہے جس کو لوگ نہیں جانتے، صرف اللہ جانتا ہے. ہم سب گواہی دے رہے ہیں کہ ہم لوگ نمازی ہیں عصر کے. زکوٰۃ دیتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، مدرسے والے جانتے ہیں، جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ جانتا ہے. حج کرنے میں سب دیکھتے ہیں یہاں سے وہاں تک. رمضان کے مہینے میں روزے سے کون ہے صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ نماز کا تو ثواب الگ ہے، جناب زکوٰۃ کا ثواب ہے اور حج کا ثواب بہت بڑا ہے، نوازا جائے گا، آدمی نہال ہو جائے گا. لیکن روزے کا کیا ثواب ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے تو میں اس کا بدلہ خود دوں گا، کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی ایک گھونٹ پانی وضو کرتے ہوئے بھی پانی نگل سکتا ہے وہ، لیکن تیز پیاس لگی ہوئی ہے، وہ اس لیے پانی گھونٹ اندر نہیں ڈالتا کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو. کون دیکھ رہا ہے؟ یہ اخلاص کی معراج ہے. اسی لیے اس عبادت کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں. الصوم لی وانا اجزی بہ. تو جیسے روزے میں اخلاص ہے ویسے ہمارے ہر کام میں اخلاص ہونا چاہیے. آپ نے پیوریفیکیشن کا عنوان دیا ہے نا، اس سے بڑی کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی. اخلاص سے بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی. کام کیجئے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. وہ دودھ میں پانی ملانے کا واقعہ سنا ہے آپ نے؟ کس کا واقعہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر کون تھے؟ خلیفہ تھے. اور یہ لڑکی کس گھرانے کی تھی؟ غریب گھرانہ نہیں، دودھ بیچنے والا گھرانہ. آپ کے ہاں دودھ بیچنے والوں کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ اچھا، جو بھی بولتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو دودھ بیچنے والا گھرانہ اور حضرت عمر کا گھرانہ. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کی شادی اپنے لڑکے حضرت عاصم سے کر دی. کیوں؟ لڑکی کیا تھی؟ متقی تھی. کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، وہ دیکھ رہا ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے. یہ ایک نمبر کی چیز ہے. یہ روزہ پیدا کرتا ہے. روزے کا سب سے ابھرا ہوا پیغام یہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، وہ دیکھ رہا ہے. اور حضرت عاصم کی شادی اس لڑکی سے کر دیا تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے بطن سے کون پیدا ہوا؟ کون پیدا ہوا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز، خلیفہ راشد خامس. حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت پیدا ہوئی. ایک بات نوٹ کر لیجئے، آپ جب تقوی تلاش کریں گے، بیوی متقی ہو، خوف خدا ہونے والی ہو، تو بچے بھی اللہ رب العزت کے دین کے سپاہی ہوں گے. شادی بیاہ میں سب سے اہم چیز کیا دیکھی جانی چاہیے؟ دینداری. تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولدینها ولحسبها فاظفر بذات الدین تربت دار. کسی بھی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے مال کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں. پہلے کیا دیکھنا ہے؟
دینداری. دینداری کس کا نام ہے؟ دینداری کس چیز کا نام ہے؟ تقوی اور اخلاق کا نام دین ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی فوج کو جب لشکر بھیجتے تھے تو خطاب کرتے تھے فوجیوں کو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح کیوں دیتا ہے؟ تعداد تمہاری 10,000 ہے، ادھر 1,00,000 ہے، لیکن فتح ہو جاتی ہے تمہاری. تمہارے پاس اسلحے کم ہیں، ان کے پاس اسلحے زیادہ ہیں، تمہاری فتح ہو جاتی ہے. کیوں؟ تمہاری فتح ایمان اور اخلاق کی بنیاد پر ہوتی ہے. اگر تمہارے اندر سے ایمان، اخلاق، دینداری ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر برابر سرابر پر معاملہ کرے گا. یعنی جس کی تعداد زیادہ ہوگی وہ کامیاب ہوگا. تو بندے مومن کا جو سب سے ابھرا ہوا معاملہ ہے وہ اللہ کا تقوی ہے، اخلاص سے. تو میں صرف اس میں ایک بات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیے اللہ رب العزت کے یہاں حساب و کتاب ہوگا تو جنت میں جہنم میں جانے کے لیے بڑے بڑے گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قتل کرے آدمی، دوسروں کا حق مارے، والدین کی نافرمانی کرے، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، نفلی روزہ رکھتے ہوئے، دین اسلام کا کام کرتے ہوئے نعوذ باللہ آدمی جہنم میں جا سکتا ہے اگر اس کے اندر اخلاص نہیں. 3 آدمی لائے جائیں گے نا قیامت کے دن، بہت بڑا عالم قاری، بہت بڑا سخی، بہت بڑا شہید. اللہ تعالیٰ تینوں سے یہ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ میرے مالک جو کچھ دین تو نے دیا تھا مجھے اس کو پھیلایا تاکہ تیرا دین غالب ہو جائے. سخی یہ کہے گا کہ پورا مال خرچ کیا تاکہ تیرا دین آگے بڑھے. اور شہید یہ کہے گا کہ میں نے گردن کٹا دی لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. یہ 3 آدمی کون لوگ تھے؟ یہ اقامت دین کا کام کرنے والے تھے. یہ تینوں آدمی کون تھے؟ یہ تینوں آدمی نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اللہ کے دین کا کام کرتے تھے. کوئی بڑا گناہ ان کی زندگی میں نہیں تھا. انسان ہونے کے ناطے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے تھے لیکن کوئی بڑا گناہ نہیں تھا. دن رات اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرنا. لیکن اللہ رب العزت ان کو ریجیکٹ کیوں کریں گے؟ بس اللہ رب العزت یہ فرمائیں گے کہ تیرے اندر مجھ کو خوش کرنے کا معاملہ نہیں تھا. تو یہ چاہتا تھا کہ تجھے بڑا عالم کہیں، تو یہ چاہتا تھا تجھے فیاض کہا جائے، تو یہ چاہتا تھا کہ تجھے شہید کہا جائے. دنیا میں تمہیں مل چکا، میرے پاس تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اور ایسے ویسے نہیں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ حدیث جہاں بیان ہوئی ہے، آپ لوگوں میں سے کچھ اگر عالم ہے تو ان کو معلوم ہوگی. یہ حدیث جہاں بیان ہوئی ہے تو ایک تابعی ہے، وہ مدینہ آئے تو حضرت ابو ہریرہ کو ڈھونڈتے ہوئے گئے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی گواہی دے کر کے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ حدیث آپ سنا دیجئے جن سے سب سے پہلے جہنم بھڑکائی جائے گی. جہنم بھڑکائی جائے گی ان 3 آدمیوں سے، وہ والی حدیث آپ سنائیے. اللہ کو واسطہ دے کے کہتا ہوں. راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبلے اور تھوڑی دیر کے بعد غشی کھا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے. پھر ان کا افاقہ ہوا تو کہا سناتا ہوں، میں حدیث سناتا ہوں. پھر ان کے پاس یہی کیفیت تعریف ہوئی، پھر گر گئے وہ. پھر جب ان کو ہوش آیا تو کہا کہ نہیں وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں. 3 مرتبہ بے ہوش ہونے کے بعد یہ حدیث سنائی. اور یہ جب حدیث وہ صاحب جو تابعی ہیں وہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی. یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی غور فکر کی بات ہے. ہم لوگ عیسائیوں میں ہیں، آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، دین آگے بڑھ رہے ہیں. آج سے یہ طے کر لیجئے کہ ہمارے کام جو بھی کریں گے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے. روزہ اس کی بڑی مثال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو اجر ہے وہ عظیم ہے. یاد رکھیے اللہ رب العزت جس کو نوازتا ہے تو نوازتا چلا جاتا ہے. یہ جو گیٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں نا آج کے دور میں کہ بھئی اعزاز کے لیے گیٹ بنائے جاتے ہیں اور آج تو بہت سجایا جاتا ہے، یہ کانسیپٹ جنت سے آیا ہے. اللہ رب العزت
روزے داروں کے لیے الگ گیٹ بنوائیں گے جنت میں. اس کا نام کیا ہوگا؟ ریان. مانے کیا ہوتا ہے ریان؟ دیکھیے کوئی بھی چیز آج سے طے کر لیجئے کہ ہم سیکھیں گے تو اس کا مفہوم بھی جانیں گے. کتنے لوگ اپنے نام کا مفہوم جانتے ہیں؟ ہمارا نام کیا ہے اس کا ترجمہ، مفہوم ماشاءاللہ سب لوگ جانتے ہیں. کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ جو آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تو اسی میں دب گئے ہو. ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ لوگ بھی جانتے ہیں. نہیں جانتے تو جائیے اب آج سے سیکھیے. ریان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ریان کے معنی سیراب کرنا، آسودہ. باب الریان آسودہ لوگ. بہت پیاس برداشت کیے، 60 سال 70 سال ہر سال روزہ رکھا، بہت بھوک برداشت کیے، پیاس برداشت کیے، یہ آسودگی کا دروازہ ہے. اچھا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ گیٹ ان لوگوں کے لیے بناؤ جو روزے دار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اس میں جا نہیں سکتا. اب پتہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے یہاں کا کوئی جنتی ہے، حضرت اس کے بعد کا آپ سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے یہاں کا کوئی جنتی ہے. اب وہ پتہ چلا کہ وہ ریان والے گیٹ سے جا رہا تھا تو فرشتوں نے پکڑ لیا، آپ یہاں سے نہیں جا سکتے، یہ تو روزے داروں کا گیٹ، آپ ادھر سے جائیے. جنت میں جا سکتے ہیں، ادھر سے جائیے. فلائٹ وغیرہ میں بزنس کلاس والوں کے لیے الگ سے ہوتا ہے، سنا ہوگا آپ نے، سفر بھی کیا ہوگا. پہلے بزنس کلاس والوں کو بیٹھایا جاتا ہے، بزنس کلاس والوں کو اتارا جاتا ہے، ان کا مینو الگ ہوتا ہے، جو چاہیں کھائیں پئیں. اب ہم لوگ تو اکنامک کلاس چلتے ہیں. ایک مرتبہ مجھے اس کا تجربہ نہیں تھا، میں وزارت اوقاف کی دعوت پر کویت گیا تھا، یہ پرانی بات ہے. تو وزارت اوقاف والوں نے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ دیا. ابھی گورنمنٹ ہے وہ دے دیا اس نے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ. تو زندگی میں ہم پہلی بار فرسٹ کلاس میں بیٹھے، ورنہ ہم لوگ تو عام جگہوں پر ٹکٹ بن جاتا ہے، چلے جاتے ہیں چلے آتے ہیں. تو اس وقت ہم نے دیکھا کیا آؤ بھگت ہوتی ہے، کچھ تحفے بھی دیتے ہیں، کچھ کیا ہے. چونکہ روزے کا پیریڈ تھا تو ہم نے تو کہیں کھانا وانا نہیں کھایا، لیکن مینو انو سب لائے. وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہ اسپیشل لوگوں کے لیے ہے. لا يدخلہ الا الصائمون، اس سے صرف روزے دار داخل ہو گئے. اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار داخل ہو گئے تو پھر غلقت، اسے بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی داخل نہیں ہوگا اس میں. یہ جو اعزاز ہے یہ اللہ نزلا من رب الرحیم، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سامان ضیافت ہے. بندے مومن کے اندر یہ ہوک اٹھنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے چہیتے بن جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ پائیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ اعمال کی بنیاد پر لوگوں کو عرش الہی میں جگہ ملے گی. اللہ رب العزت کا عرش کے اوپر کرسی کی کیفیت یہ ہے کہ وسع کرسی السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کی کرسی زمین و آسمان پہ وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں کچھ لوگوں کو جگہ ملے گی. تو کیا یہ طبیعت نہیں چاہتی کہ ہم کو وہاں جگہ ملے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ ملے گی لوگوں کو. تو کیا ہم کو یہ نہیں ہوک اٹھتی، یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ ملے؟ دیکھیے یہ جو جوانی کی زندگی ہے یہ بہت اہم ہے. پیریڈ آف ہیومن لائف کہا جاتا ہے اس کو. اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ مجھے عزیز ترین چیز چاہیے، اسی لیے فرمایا کہ عرش الہی کے سائے میں وہ نوجوان بھی ہوگا، شاب نشا فی عبادت اللہ، جو اللہ رب العزت کے عبادت اور اس کی بندگی میں اس کی پرورش ہوئی ہوگی، اس کی اٹھان ہوئی ہوگی. تو یہ آپ کے پاس یہ موقع موجود ہے کہ آپ اپنا رخ صحیح کر لیں. تو یہ جو رمضان آ رہا ہے یہ تقویٰ کا مہینہ ہے. تقویٰ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کسی سے بات چیت بند ہے تو بات چیت جاری کیجیے. کسی کا لین دین کیا ہوا ہے، قرض ہے کسی کا، وہ واپس کیجیے. کسی کا حق لے رکھا ہے آپ نے تو حقدار کو پہنچائیے. اس لیے کہ رمضان کے روزے اور نمازیں اگر آپ کی نافرمانیاں چل رہی ہیں لوگوں کے ساتھ تو وہ عبادتیں قبول نہیں ہوتی. تقویٰ میں یہ بات شامل ہے. اب بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، سب کام کرتے رہتے ہیں، لوگوں سے ناراضگیاں بھی کیے ہوئے ہیں، لوگوں کا حق مارے ہوئے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات ان کے خراب ہیں. تو یہ تقویٰ کے منافی چیز ہے.
تو تقویٰ میں اخلاص شامل ہے، اور تقویٰ میں یہ بات شامل ہے کہ جو کام کریں وہ اللہ رب العزت کے لیے کریں، اور تقویٰ میں یہ بات شامل ہے کہ ہر رمضان میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ دوسری جو بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں کون سا معاملہ تھا جس کی وجہ سے رمضان بابرکت ہو گیا؟ قرآن، جی نزول قرآن۔ تو رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے اثراً۔ یہ جو ہم شہری افطاری وغیرہ سب کرتے ہیں اور رمضان وغیرہ میں ہم ساری رونق جو آتی ہے وہ کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے آپ، رمضان ہم کو ایک حوصلہ دیتا ہے، ایک حوصلہ دیتا ہے۔ کیا حوصلہ دیتا ہے؟ ہم کوئی عمل کرتے ہیں اگر دوسرے دنوں میں تو اس کا عمل ایک ہے، اور رمضان میں کرتے ہیں تو 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ کیا بات ہے؟ کوئی بات ہے؟ کچھ پنکھا کچھ ڈسٹرب ہو رہا ہے کیا؟ نہیں؟ پورے دنیا کے لوگ زکوٰۃ کب دیتے ہیں آپ بتائیے؟ پوری دنیا میں ہو گیا یہ کب؟ رمضان میں۔ کیوں؟ اجر اس لیے ہے کہ ابھی کوئی وہ اگر محرم میں یا سفر میں کبھی بھی اس کو ادا کر دیں تو وہ ادا ہو جائے گا، لیکن یہاں 70 گنا زیادہ اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ جب سال گزر جائے۔ اگر آپ کی زکوٰۃ شروع ہوئی ربیع الاول میں، اگلے سال ربیع الاول آ گیا تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، لیکن لوگ اس کو رمضان میں لے جا کے فٹ کر لیتے ہیں۔ کیوں فٹ کر لیتے ہیں؟ اجر بڑھ جاتا ہے۔ رمضان میں جس رات میں قرآن مجید اترنا شروع ہوا ہے اس رات کا میں عبادت کا ثواب ہزار مہینہ، 1000 مہینہ ایکول ٹو ایئرس میں کتنا ہوا؟ 83.3 ایئرس عبادت۔ اچھا، کوئی آدمی اگر 500 سال زندہ رہتا ہے تو 83 ایئرس عبادت میں ہو سکتا ہے کہ اس کا آ جائے۔ نماز، روزے، تلاوات، یہ اور وہ ملا لیں اگر، اس لیے کہ آدمی سوتا بھی ہے، آدمی سفر بھی کرتا ہے، آدمی دوڑ دھوپ بھی کرتا ہے، کسب معاش بھی کرتا ہے۔ عبادت کی بات اگر آپ کرتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا، 500 سال اگر آدمی زندہ رہے گا تو شاید 83 ایئرس عبادت میں آ جائے، تب بھی نہیں آئے گا، 1000 سال زندہ رہنا پڑے گا۔ آپ خود سوچئے کہ 24 گھنٹے میں عبادت میں کتنا جاتا ہے، تلاوت میں، نمازوں میں کتنا وقت جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایک رات ایسی ہے کہ اگر کوئی پا لے گا تو 83 ایئرس ثواب میں لکھا جائے گا اس کو۔ یہ کتنی بڑی بات ہو گئی؟ یہ ہے اس رمضان میں، اور وہ رمضان جس رات میں قرآن اترنا شروع ہوا لوح محفوظ سے دنیا میں، وہ رات کا ثواب اتنا، تو قرآن مجید کی عظمت کا کیا حال ہوا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس سے۔ یہ جو مسجد ہے، اس مسجد میں جو کچھ رونق ہے، یہ رونق کس کے لیے ہے؟ یہ جھومر لگا ہوا ہے، یہ پنکھے چل رہے ہیں، بلب لگے ہوئے ہیں، یہ سب ہے، یہ رونق کس کے لیے ہے؟ نماز کے لیے ہے نا۔ یہ پورے رمضان میں رونق کس کے لیے ہے؟ یہ سحری ہے، یہ افطاری ہے، یہ تراویح ہے، یہ قیام اللیل ہے جناب، یہ راتیں ہیں، یہ لیلۃ القدر ہے، یہ اعتکاف ہے، یہ سب جگمگا رہا ہے پورا مہینہ۔ یہ کس کے لیے ہے؟ امت نے کیا کیا؟ یہ پورے ساری اسی چکا چوند میں امت ہے اور اصل چیز کو بھول گئی۔ تو اب قرآن مجید پر 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں، 5 حقوق۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ قرآن مجید کی آیت بتائیے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ قرآن کو پڑھا جائے۔ قرآن کو پڑھنے کا الگ ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الالف حرف واللام حرف والمیم حرف۔ یہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، آپ نے فرمایا ایک ایک حرف پر 10 نیکی ہے۔ تو الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے۔ اچھا، 10 کو آپ 70 سے ملٹیپلائی کریں کتنا ہو جائے گا؟ تو جب آپ الف لام میم کہیں گے
تو الف پر 700 ثواب. یہ قرآن مجید رمضان میں پڑھنے کا ثواب. قرآن مجید آیا ہے کہ اس کو پڑھا جائے. یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العزت. اللہ رب العزت کی آواز ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے. تو آدمی کو بڑے احترام اور عقیدت سے اس کو لینا چاہیے. یہ اللہ کا کلام ہے تو پڑھنا اس کا. قرآن کا جہاں احترام ضروری ہے وہاں قرآن مجید کا پڑھنا ضروری ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کا دوسرا بنیادی حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ قرآن سمجھ سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. اٹھا دیجیے، ڈریے مت، اٹھائیے. اور کوئی؟ ہاتھ اٹھائیے. آج سے عہد کیجئے، ہاتھ اٹھائیے کہ انشاءاللہ ہم قرآن مجید کو ڈائریکٹ سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں گے انشاءاللہ. ایک بات یاد رکھیے، انگلش بول سکتے ہیں ہم ماں کے پیٹ سے انگلش نہیں جانتے تھے. انگلش بول سکتے ہیں، ہندی بول سکتے ہیں. ہماری ملاقات تو بہت سارے ایسے لوگوں سے ہے کہ انہوں نے کہا ایبرو سیکھا ہم نے جا کے. ایک صاحب تو جرمنی بول رہے تھے، اعظم گڑھ شبلی کالج میں پڑھاتے تھے، جرمنی سیکھ کے آئے تھے، جرمن سے. کوئی اسکوپ رہا ہوگا اس کا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وہ ایک وفد آیا، وہ عبرانی بول رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبرانی نہیں جانتے تھے. وہ واقعہ معلوم آپ کو، حضرت زید نے سیکھا، ضرورت پوری کی. اب بتائیے کہ دنیا کی ساری زبانیں ہم سیکھیں، جتنا سیکھ سکتے ہوں، لیکن اللہ رب العزت کے کلام کی زبان ہم کیا اللہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں سیکھ سکتے؟ بتائیے. ہم دنیا کمانے کے لیے تو بہت ساری زبانیں سیکھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے، سیکھیں. من تعلم لغت قوم امن مکرہم، کسی قوم کی زبان اگر کوئی سیکھتا ہے تو ان کی چال سے محفوظ ہو جاتا ہے. وہ کوئی چال بازی ان کے عزائم سے محفوظ ہو گیا، وہ نالائق چیزوں سے، نامناسب باتوں سے. آپ یہ بتائیے کہ اللہ کا کلام قیامت کے دن بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی میں نے تجھے بہت نوازا، بہت زندگی دی، صلاحیتیں دی. کیا کیا جانتے تھے؟ اللہ رب العزت میں اردو جانتا تھا، ہندی جانتا تھا، اور کیا جانتے تھے؟ انگریزی جانتا تھا، اور کیا جانتا، اور فلاں فلاں زبان جانتا تھا. قرآن مجید کو پڑھنے کا تجھے توفیق نہیں ہوئی یا شوق نہیں پیدا ہوا کہ میں اللہ کا کلام ڈائریکٹ پڑھوں. جو لوگ عربی قرآن مجید پڑھیں اور اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے تو نماز میں کیسا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہے آپ کو عزم، انشاءاللہ آپ عزم کریں گے تو سیکھ لیں گے. عربی بولنے کی بات نہیں ہے، کم سے کم قرآن مجید پڑھیں تو آپ کو قرآن مجید امام پڑھ رہا ہو تو سمجھ میں آئے، آپ پڑھ رہے ہوں تو سمجھ میں آئے. تو قرآن مجید کا دوسرا یہ حق ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو وہ سمجھ میں بھی آئے. بتائیے دنیا میں کوئی کتاب ایسی ہے جس کو لوگ پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہ ہوں؟ بتائیے. آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں انگریزی کی تو کوئی کہے بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ ارے ایسے ہی پڑھ رہا ہوں، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں انگریزی جانتا ہوں. ایسا کہیں ہوتا ہے؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو تبرک کے لیے کہ بھائی ثواب ملے گا، ثواب ملے گا. قرآن مجید یہ ثواب کی کتاب نہیں ہے صرف. قرآن مجید تو زندگیوں میں انقلاب لانے کی کتاب ہے. اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے اور نیچے گراتا ہے. قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں، ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا پڑھتے ہیں قرآن. تو کہا کانا خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، برتاؤ، سلوک سب قرآنی تو تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارا نمونہ ہے. قرآن مجید ہمارے لیے اترا ہے. دیکھیے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ درس دیتے ہیں؟ کتنے لوگ درس قرآن دے سکتے ہیں؟ بتائیے. کئی لوگ ہیں الحمدللہ. ہم لوگ کیا درس دیتے ہیں؟ یہ سورہ، اس کی تھیم یہ ہے، مرکزی مضمون یہ ہے. یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں یہ منافقین کے لیے اتری ہے، یہ مشرکین کے لیے ان کے مخاطب ہیں، یہ مومنین مخاطب ہیں. پڑھتے ہیں نا ہم لوگ. قرآن مجید کبھی بھی پڑھیے تو یہ دیکھیے کہ جو آیات اس میں بیان کی گئی ہیں، چاہے وہ کسی کے لیے بھی اتری ہوں، جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں کرنے کے لیے، وہ میں کرتا ہوں کہ نہیں.
جن باتوں سے روکا گیا ہے اس سے رکتا ہوں کہ نہیں. قرآن مجید کو مخاطب اپنے آپ کو بنائیے. علامہ اقبال کے والد صاحب نے علامہ اقبال کو ایسے ہی ڈانٹا تھا نا کہ قرآن مجید ایسے پڑھو جیسے قرآن تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہو. قرآن مجید ایسے پڑھو جیسے تمہارے لیے قرآن اترا ہو. درس قرآن کا مطلب یہ ہے کہ بڑی اچھی لچھے دار گفتگو کریں کہ طبری نے یہ لکھا ہے اور جناب فی ظلال القرآن میں یہ ہے، مولانا مودودی نے یہ لکھا اور تدبر قرآن میں یہ ہے. یہ اپنی جگہ ہے علم، لیکن قرآن مجید کی جو بھی آیت ہم پڑھیں اس میں جو بیان کیا گیا ہے وہ اس کا مخاطب میں ہوں. قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو کیا کیا جائے؟ پھیلایا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پھیلا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، پہنچا دو میری طرف سے. ایک آیت کو بھی پہنچانا ذمہ داری ہماری ہے. دین پہنچانا ہمارا کام ہے، قرآن پہنچانا ہمارا کام ہے. اور پانچواں حق کیا ہے؟ حق التنفیذ، اس زمین پر قرآن کے احکامات کو قائم کیا جائے. یہ علماء نہیں لکھتے. یہ جو پانچواں حق ہے اس کو عام طور پہ علماء نہیں لکھتے. اس زمین، پوری زمین پہ کس کے احکامات چل رہے ہیں؟ پوری زمین پر آسمان کس کے حکم سے ہے؟ زمین کس کے حکم سے ہے؟ یہ پیڑ پودے ندی نالے کس کے حکم سے چل رہے ہیں؟ یہ کلیاں اور پھول اور پتیاں کس کی حکم سے نکل رہی ہیں؟ سورج چاند کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ انسان کے اندر بھی کس کا حکم چل رہا ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، آنکھ سے آپ سن نہیں سکتے، آپ دیکھ ہی سکتے ہیں صرف. یہ آپ کا پورا وجود کس کے حکم کے تابع ہے؟ وحدہ لا شریک کے. لیکن ایک قوت ارادی ہے، کام کرنے کا عزم. آپ اچھا کام کریں یا برا کام کریں یہ ہے آپ کا امتحان. تو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کیا جائے. اللہ کے احکامات جب بندوں کے درمیان چلیں گے تو سکھ اور چین آئے گا. یہ آپ میں سے کتنے لوگ ٹیب چلاتے ہیں؟ آئی پیڈ ٹیب وغیرہ کتنے لوگ چلاتے ہیں؟ یہ لیپ ٹاپ وغیرہ میرے خیال سے اکثریت. اسمارٹ فون کون نہیں چلاتا ہے یہ بتائیے. یہ ابھی آگے اور دور اچھا آ رہا ہے، آگے کا دور تو اور بھی اسمارٹ آ رہا ہے. ابھی تو سب اسمارٹ فون چلا رہے ہیں. جب آپ کوئی ڈیوائس لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کیا ہوتا ہے؟ انسٹرکشنز بک ہوتی ہے، بکلیٹ. کیا لکھا رہا تھا اس میں؟ ارے بھائی اپنا موبائل ہر چارجر سے مت چارج کرو. کیوں؟ خراب ہو جائے گا، وائرس آ جائے گا. جی یہ جو انجن تم نے لیا ہے یہ پیٹرول کا ہے کہ ڈیزل کا ہے؟ اب اس میں مٹی ڈال دو گے، مٹی کا تیل گھاسلیٹ، یا اس میں پانی ڈال دو گے تو نہیں چلے گا. یہ وجود کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وجود کو چلانے کے لیے انسٹرکشن بک دیا ہے. اس کا کیا نام ہے؟ قرآن. اب قرآن کے مطابق اگر یہ جسم انسانی چلے گا، معاشرہ انسان کا چلے گا تب تو ٹھیک چلے گا. لیکن اگر اس کے خلاف چلا تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. آج دیکھ رہے ہیں ہم سب یہ. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو زور زبردستی نہیں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ اس کو پھیلانے کا کام کرنا ہے. تو قرآن مجید کی یہ 5 حقوق ہیں جو بہت اہم ہیں. کیا اذان ہو رہی ہے؟ کہیں ویسے اہل حدیث مسجد میں اہل حدیث مسجد میں اذان ہو رہی ہے. اہل حدیث کتنے لوگ ہیں اس میں؟ کوئی نہیں اہل حدیث. اہل حدیث ہونا کوئی جرم نہیں ہے. جماعت اسلامی عیسائیوں ایک اتحاد کا پلیٹ فارم ہے. حنفی اپنے مسلک پر رہتے ہوئے وہاں ہیں، اہل حدیث اپنے مسلک پر رہتے ہوئے وہاں ہیں، شافعی اپنے مسلک پر رہتے ہوئے وہاں موجود ہیں. ہم مسلک سے اوپر اٹھ کر کے ایک متحدہ پلیٹ فارم بنا رہے ہیں یا بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جناب. تو یہ کچھ بہت اہم باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے میں نے عرض کیا. آپ اس پر کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر لیں، 2-4 منٹ ہے. کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لیں، بتائیے. کوشش کرتے ہیں کہ اتنا سے اتنا قرآن پڑھیں، تو یہ بہتر ہے کہ ہم اتنا سے اتنا قرآن پڑھ کے ثواب کو کمائیں، یا پھر یہ بہتر ہے کہ ہم تھوڑا حصہ لیں اور اس کا مطالعہ کریں؟ قرآن مجید کو غور فکر کے ساتھ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے ریڈنگ کے مقابلے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں انٹر کیا آپ نے تو دیکھا کہ کچھ لوگ سبحان اللہ الحمدللہ میں ہیں، کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ اذکار میں ہیں، اور ایک جماعت ایسی بیٹھی ہے جو قرآن مجید وغیرہ پر مذاکرہ کر رہی ہے، بحث کر رہی ہے، غور و فکر کر رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی.
یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے جو غور و فکر کر رہے تھے. سمجھ گئے آپ؟ قرآن مجید پر کے غور فکر کا زیادہ ثواب ہے اس کو ریڈنگ کے مقابلے میں. تو ہم یہ طے کریں اس رمضان میں. دیکھیے آپ کے پروگرام کا جو یہ سناپسس ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری منصوبہ بندی کیسے ہو رمضان میں. رمضان میں آپ منصوبہ بندی، وہی آپ والی بات، رمضان میں آپ منصوبہ بندی کیجئے کہ اس رمضان میں ہم قرآن مجید کو کیسے پڑھیں گے، اور رمضان میں تہجد کی نماز کا اہتمام کیسے کریں گے. نماز میں ہم ذکر و اذکار یاد کر لیں کہ ہم اس کو کیسے. دیکھیے جو دعا کے قبول ہونے کے اوقات ہیں اس میں افطار کے وقت کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، اتنا زندگی میں گہما گہمی ہے کہ عین وقت پر افطار پہ آتے ہیں. نہیں، آپ پہلے بیٹھیے، اذکار ہے، کچھ دعا مانگیے، کچھ اللہ رب العزت سے روئیے، گڑ گڑائیے، وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو آپ اس کا بھی پروگرام بنائیے کہ سحری کا اہتمام کیسے ہوگا، افطار کا اہتمام کیسے ہوگا، ذکر و اذکار ہم کیسے کریں گے، تہجد کی نماز ہم کیسے پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید مطالعہ کیسے کریں گے. ہم بعض لوگ قرآن مجید کو یاد کرنا بھی شروع کرتے ہیں. بھائی ہم یہ طے کر لیں کہ ہر رمضان میں 2 آیت یاد کریں گے، 4 آیت یاد کریں گے، 1 آیت یاد کریں گے، 30 آیت تو کم سے کم ہمیں یاد ہو جائے گی. تو منصوبہ بندی بنائیے، چارٹ بنائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کمر کس لیتے تھے رمضان کی تیاری میں. سب سے زیادہ روزہ آپ کس مہینے میں رہتے تھے رمضان کو چھوڑ کر کے؟ کیوں؟ ہم لوگ کتنا رہتے ہیں؟ ابے پورا رمضان تو رہنا ہی ہے، تو پہلے کیا رہے؟ تو فرق ہے نا. تو عادت ڈالنا. اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کتنا روزہ رہتے تھے؟ 3 تو ایام بیز ہے، اور پیر اور جمعرات. پیر اور جمعرات اگر جوڑ دیجئے تو ہر مہینے کا کتنا ہو گیا؟ 8. اور ایام بیز 3 کتنا ہو گیا؟ 11 روزہ تو ہر مہینے میں رہتے تھے. اور اگر ایام بیز کبھی پیر جمعرات سے ٹکرا جاتے تھے تو وہ آ جاتے تھے 9، 8، 10. یعنی آپ نے کسی بھی مہینے میں 9 روزے سے کم نہیں رکھا. نہیں، تھوڑا سا پورا نہیں، مہینے میں 1 روزہ رکھنا یا قرآن مجید کے بارے میں 1 آیت یاد کرنا. دیکھیے کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے انشاءاللہ العزیز. ایک آخری سوال کر لیں، اذان ہونے والی ہے. بولیے. پہلے یاد کیجئے، پہلے بھولنے کے لیے فکر مند نہیں. آدمی جب قرآن یاد کرتا ہے اور اس کا بھولنا ہو جاتا ہے شروع، تو آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ ریوائز کرے، ریوائز کرتا رہے، نہ بھولے. اس کے باوجود بھی بھول جاتا ہے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. آدمی جب لاپرواہی کرتا ہے، قرآن مجید یاد کر کے اس کو یادہ نہیں کرتا، اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس پر پریشانی ہے. لیکن جب آدمی محنت کرتا ہے پھر بھی بھول جاتا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں، یہ پہلے میرے لیے اہم ہیں، پھر آپ کے لیے بھی اہم ہیں. اللہ رب العزت ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.